کراچی میں سائٹیریا منگوپی روڈ پر ٹیکسٹائل فیکٹری میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف. آگ بجھانے کے لیے ایک سنورکل بھی موقع پر موجود. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کی شدت کے باعث مزید گاڑیاں بھی روانہ کر دی گئی ہیں. یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا. غریب عوام کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے ماہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں. سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کیا. پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا. فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب. غریبوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان. 28 ارب روپے ماہانہ مختص. 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو ماہانہ 2000 روپے ملیں گے. وزیر اعظم نے پچھلی حکومت کو ماضی یاد دلایا. کہا IMF سے معاہدہ آپ نے کیا، ہم نے نہیں. سخت شرائط آپ نے مانی، ہم نے نہیں. شرائط آپ نے مانی، ہم نے نہیں. عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ نے پیسا، ہم نے نہیں. ملک کو تاریخ کے بدترین قرض کے نیچے آپ نے دفن کر دیا، ہم نے نہیں. پیٹرول پر سبسڈی دی تو اس کا بندوبست بھی کیا تھا. ہم نے روس سے سستا پیٹرول لینا تھا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا حکومت ناکام ہو چکی ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا اور عوام سڑکوں پر آ جائیں گے. تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب بولے حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے خزانہ خالی ہے، دوسری جانب 2000 روپے ریلیف دینے کا کہہ رہی ہے. یہ عوام کو نہیں، خود اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. یہ عوام کو کس منہ سے ریلیف دیں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. NRO2 کو آگے بڑھا رہے ہیں. میپ کی انہوں نے ساری ایسی کی تیسی پھیڑ کے رکھ دی. سارے قانون کی NRO لے لیا. FIA کی ایسی کی تیسی پھیڑ دی. NRO لے لیا. میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا، میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کیونکہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. 6 دن دے رہے ہیں، اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا میں اب پھر سے نکلوں گا. اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں کی. اسلام آباد میں بیٹھتا تو خون خرابہ ہوتا. 6 دن میں الیکشن کی تاریخ نہ دی تو پھر آؤں گا. اس بار پوری تیاری سے آؤں گا. عمران خان نے پھر حکومت کو چیلنج دے دیا. بولے امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہاد سازش تک گھڑی گئی. ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا. حالانکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک نہیں 2 بار پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی. ملک آئین کے مطابق چلے گا، کسی فرد کی ضد پر نہیں. مضمون سیاسی مقاصد کے لیے خط کی نام نہاد سازش گھڑی گئی. قومی سلامتی کمیٹی اور امریکہ میں ہمارے سفیر نے سازش کی کہانی کو مسترد کیا، مگر ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، قومی مفاد اور سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب. بولے عوام نے کرپٹ حکومت سے جان چھڑوانے کا مطالبہ کیا، ہم نے عملی جامہ پہنایا. پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھلانگے نہیں گئے. دارالحکومت کو سیاسی جماعتوں کی الغار سے بچانے کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ. اسلام آباد میں کسی بھی لانگ مارچ کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. جلسے جلوس تحریری معاہدوں سے مشروط ہوں گے. قانون شکن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک کو شر پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بننے کی اجازت نہیں دے سکتے. جو پولیس کو دیکھ کر دوڑ لگا دے اس انقلاب کو ڈوب مرنا چاہیے. مریم نواز کا طنز. ٹویٹ میں لکھا فتنہ خان جس سپریم کورٹ کو چند دن پہلے تک گالیاں دے رہا تھا آج اسی کی آڑ دے کر اپنے انتشار کے جھنڈے کی تکمیل چاہتا ہے. سپریم کورٹ کو چوکنا رہنا ہوگا، سیاسی لڑائی سے خود کو الگ رکھنا ہوگا ورنہ جانبداری کا تاثر مضبوط ہوگا، عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہوگا. دن کا الٹیمیٹم مت دیں. آپ 6 صدی تک کا اسلام آباد واپس نہیں آ سکتے. الیکشن اور حکومت آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ختم ہوگی حکومت اور الیکشن ہوگا. اور اس کا اعلان
हुकूमत और इत्तेहादी करेगी। 6 दिन का अल्टीमेटम ना दे, अब 6 सदियों तक इस्लामाबाद नहीं आ सकते। वज़ीर इत्तलात का इमरान खान को जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा हार कर वापस गए, माने गुस्सा मेट्रो और दरख्तों पर उतारा, अब इदारों को धमकियां मत दे। न्यूट्रल ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया है। मरियम औरंगजेब ने कहा पेट्रोल इमरान खान की वजह से महंगा हुआ, हमने दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ाई। कराची वालों के लिए पेट्रोल के बाद बिजली का झटका। बिजली 1 माह के लिए 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क में बिजली महंगी होगी। बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफा करें। IMF की एक और शर्त सामने आ गई। हुकूमत ने आइंदा माली साल से बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले कानून में तरमीम की। गुजरा जाती फायदे के लिए कैसे तरमीम कर सकते हैं। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर अशखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब। डायरेक्टर जनरल FIA और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस को रिकॉर्ड समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर चुप नहीं बैठ सकते। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम। इलेक्शन इस्लाहात। सेनेट में बिल मंजूर, अपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया। बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत से महंगाई का हिसाब भी मांगती रही। दुश्मन के 5 धमाकों का जवाब। 6 एटमी धमाके। 28 मई 1998 का तारीख साज दिन। यौम तकदीर वो दिन जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। मादरे वतन की हिफाजत के लिए सियासी क़यादत के साथ अस्करी क़यादत, साइंसदानों और सैकड़ों गुमनाम सिपाहियों ने भी अपना हिस्सा डाला। मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का यासीन मलिक की उम्र कैद पर गहरी तशवीश का इजहार। OIC ने अपने बयान में कहा यासीन मलिक अहम तरीन कश्मीरी लीडर हैं जो आज़ादी की पुरअमन जिद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। कश्मीरियों की हकीकी जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से न जोड़ा जाए। भारत ने तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करने और मकबूजा कश्मीर में मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। और 3 छक्के 6 चौके 7 गेंदों पर शानदार 81 रन। मोहम्मद रिजवान की विटालिटी ब्लास्ट T20 टूर्नामेंट में डेब्यू पर शानदार बैटिंग। डेब्यू मैच में बड़ी इनिंग्स खेलने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कराची साइट एरिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगने वाली आग की। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे ज़िशान मुगल से। ज़िशान ने क्या मालूमात अब तक सामने आ सकी? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है कराची का इलाका है साइड एरिया मंगोपीर रोड पर ये फैक्ट्री कायम है। गारमेंट फैक्ट्री में अचानक से ये आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में फायर ब्रिगेड की यहाँ पर 9 गाड़ियां फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंची है और एक स्नोकर है जो कि इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। इस आग पर काबू पाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। आग के शोले इतने ज्यादा है कि आग जो है दूसरी मंजिल पर लगी है, जो कि तीसरी मंजिल की तरफ आग बढ़ रही है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो इस आग पर काबू पाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि ये फैक्ट्री 4 मंजिला तकरीबन ये फैक्ट्री है, जो आग है वो चारों तरफ से इसको अपनी लपेट में रखा हुआ है। धुआं जो है इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। जो कि फैक्ट्री है वो जो जिसमें जब ये आग भड़की तो इसके अंदर फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। जब हमने अभी एन शाहिदीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस फैक्ट्री के
جو ملازمین ہیں وہ جیسے ان کو معلوم ہوا ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر یہاں پر آ رہے ہیں، لیکن جو فیکٹری میں آگ یہاں پر لگی ہوئی ہے اسے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہماری فائر بریگیڈ سے بات ہوئی مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آگ لگنے کے نتیجے میں اس وقت جو ہے کوئی جانی نقصان ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہو رہی، اور نہ ہی جو اس کا جو آگ لگنے کی جو وجہ ہے وہ تاحال جو ہے سامنے آ سکی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کر رہے ہیں. یہ آگ کیسے لگی ہے، آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے، اس سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. جی اچھا ذیشان، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جو ریسکیو ذرائع ہیں، فائر بریگیڈ ذرائع، وہ کیا بتا رہے ہیں، کب تک اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا؟ جی بالکل، جب ہماری جو کہ ریسکیو ادارے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ جو کہ یہ آگ ہے، یعنی کہ اس وقت جو آگ جو دوسری فلور پر لگی ہوئی ہے اس عمارت کی منزل سے، جو اسے قابو پانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر وقت جو ٹائم فریم ہے اس حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ کب تک یہ آگ جو ہے اس پر قابو پایا جائے گا. لیکن بہرحال ان کی طرف سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ آگ پر جلد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ ذیشان مغل، اپڈیٹ کیا آپ نے اس حوالے سے. اب ذکر وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کا، جو کہتے ہیں سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کیا، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا، دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھانے کا مشکل فیصلہ کیا. وزیر اعظم نے غریبوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا. 28 ارب روپے ماہانہ مختص کر دیے گئے. 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو ماہانہ 2000 روپے ملیں گے. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 400 روپے کلو میں ملے گا. ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا. ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، IMF سے معاہدہ آپ نے کیا، ہم نے نہیں. ان کی سخت شرائط آپ نے مانی، ہم نے نہیں. عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ نے پیسا، ہم نے نہیں. ملک کو اس معاشی دلدل میں آپ نے دسایا. ملک کو تاریخ کے بدترین قرض کے نیچے آپ نے دفن کر دیا، ہم نے نہیں. ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا. اس معاشی بحران میں پاکستان کو سابقہ حکومت نے پھنسایا ہے. یہ مشکل فیصلہ معیشت کو موجودہ بحران سے نکالنے کی طرف ایک اہم قدم ہے. ہم غریب عوام کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے ماہانے سے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں. 1 کروڑ 40 لاکھ غریب ترین گھرانوں کو 2000 روپے دیے جا رہے ہیں. یہ گھرانے 8.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہیں. یہ اس مالی امداد کے علاوہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں پہلے ہی دی جا رہی ہے. آئندہ مالی سال کے لیے اس ریلیف پیکج کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا. میں نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان بھر میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں عوام کو فروخت کیا جائے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں ہم نے پیٹرول پر سبسڈی دی تو اس کا بندوبست بھی کیا تھا. ہم نے روس سے سستا پیٹرول لینا تھا. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا. عوام سڑکوں پر آ جائیں گے. پھر بات آئے گی یہ ہمیں یہ بڑھانی پڑی کیونکہ یہ آپ نے سبسڈی دے دی تھی تو اس لیے ہمیں یہ بڑھانا پڑا. ارے بھائی ہم نے سبسڈی کر دی تھی تو ہم نے اس کا بندوبست بھی کر کے آئے تھے 466 ارب روپے کا. ہم نے تو جا کے روس سے ڈسکاؤنٹ لینا تھا. ہم نے تو جب پھر آگے اس کو ٹارگیٹ سبسڈی میں تبدیل کرنا تھا. آپ نے کیا آپ نے 336 ارب روپے کا اور ایڈیشنل ایکسپینس لے لیا. یہ 2000 روپے دینا جو شروع کیا. ان کا نہ سرا ہے نہ پیرا ہے. یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبویسلی انہوں نے اگر ان کا خیال ہے کہ 12 مہینے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ بھول ہے. بیکاز جتنی ابھی مہنگائی ہوگی انہوں نے کر دینی ہے. لوگوں نے سڑکوں پہ آ جانا ہے. حکومت نے 6 ہفتوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا یہ لوگ IMF کے دباؤ میں آ گئے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ کبھی نہیں ہوا. ہم پر بھی IMF کا دباؤ تھا. ہم نے قیمتیں بڑھانے کے بجائے عوام کو ریلیف دیا. IMF کے پریشر کے میں آ کے انہوں نے 30 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول بڑھایا.
کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا؟ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں. انہیں کی اسٹیٹمنٹ سن لیں مفتاح اسماعیل کی، خاقان عباسی کی، کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آ کے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے. سارے برے صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھیں. انہوں نے IMF کا پریشر برداشت نہیں کیا کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے، نہ ان میں ملک چلانے کی قابلیت ہے. 6 ہفتے کے اندر انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ، چیزیں ویسی مہنگی ہوں گی. اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ایک فرد کی ضد پر نہیں آئین پر چلے گا. مذموم سیاسی مقاصد کے لیے خط کی نام نہاد سازش گھڑی گئی. امریکہ میں ہمارے سفیر نے سازش کی کہانی کو مسترد کیا. اس کے باوجود ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے عوام کی کرپٹ حکومت سے جان چھڑائی. پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھلانگے نہیں گئے. پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھلانگے نہیں گئے. یہ عوام، پارلیمنٹ اور آئین کی فتح ہے. ماضی کے اس دور میں نفرت کی ایک پوری فصل بوئی گئی. ہماری سیاست کے رگ و ریشے میں نفرت کا زہر بھر دیا گیا. مادر وطن کی فضاؤں میں انتقام، غصے اور بد تہذیبی کی آلودگی پھیلا دی گئی. اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہاد سازش تک گھڑی گئی. ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک نہیں 2 بار پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی. امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا. اس کے باوجود ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کی خاطر قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اور ضد دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے زیادہ مقدم ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، کسی ایک فرد کی ضد سے نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہر مشکل میں ساتھ دینے والے دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا. اب ہم نے 2 طرفہ تعلقات کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ 5 اگست کے ایک طرفہ اقدامات کو ختم کرے. دہشت گردی کا فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا. ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانے والے، ساتھ دینے والے پاکستان کے انتہائی قابل اعتماد دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا. اب ہم نے ان غلطیوں کی اصلاح اور 2 طرفہ تعلقات کی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو ختم کرے تاکہ با مقصد بات چیت سے جموں و کشمیر سمیت تمام متنازع امور کو حل کرنے کی طرف ٹھوس پیش رفت ہو. دہشت گردی اور بد امنی کی صورت میں ایک اور چیلنج موجود ہے. یہ فتنہ بدقسمتی سے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کی اثر نو بحالی شروع کر دی ہے. عمران خان نے حکومت کو نشانے پر لیا تو لیگی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹر کا محاذ سنبھال لیا. عمران خان کو فتنہ خان قرار دے دیا. کہا جو انقلاب پولیس کو دیکھ کر دوڑ لگا دے اسے ڈوب مرنا چاہیے. عمران خان کی پریس کانفرنس پر مریم نواز نے ٹویٹر پر سخت رد عمل دیا. کہا فتنہ خان کی آئیں بائیں شائیں سوائے شرمندگی اور ناکامی کے اعتراف کے اور کچھ بھی نہیں. بیچارے کی ذہنی حالت قابل رحم ہو گئی ہے. لیگی نائب صدر نے کہا کھسیانی بلی کے پاس نوچنے کو کھمبا تو ہوتا ہے مگر اس شخص کے پاس تو وہ بھی نہیں. مریم نواز نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ ذہنی حالت ایسی ہو تو میڈیا سے دور رہنا بہتر ہے.
مریم نواز نے مزید لکھا کہ انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے، پولیس کے روکنے سے نہیں روکتا۔ جو انقلاب پولیس دیکھ کر دوڑ لگا دے اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کہاں 30 لاکھ کا دعویٰ اور کہاں 10,000 تماشائی، عوام نے ان کو پہچان کر مسترد کر دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ فتنہ خان جس سپریم کورٹ کو چند دن پہلے تک گالیاں دے رہا تھا، آج اسی کی آڑ لے کر اپنے انتشار کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے۔ بولی سپریم کورٹ کو چوکنا رہنا ہوگا اور اس سیاسی لڑائی سے خود کو الگ رکھنا ہوگا، ورنہ جانبداری کا تاثر مضبوط ہوگا جو عدلیہ کے لیے بطور ادارہ نقصان دہ ہے۔ 4 سال معیشت کا قتل کرنے والے عمران خان IMF کے دباؤ کا بھاشن نہ دے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا سربراہ تحریک انصاف کو کرارا جواب، کہا پیٹرول عمران خان کی وجہ سے مہنگا ہوا۔ آج اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو یہ قیمت آپ بڑھا کر گئے تھے۔ نہ صرف قیمت بڑھتی تھی بلکہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھتا تھا جو آپ کے لوگوں کے مافیات کی جیبوں میں جاتا تھا، بغیر کسی منصوبہ بندی کے بڑھتا تھا، اس معاہدے کی وجہ سے بڑھتا تھا جس پہ آپ نے دستخط کیے تھے۔ جو ان فنڈڈ سبسڈی آپ نے دی، جس کو آپ کے وزیر خزانہ نے مسترد کی، جس کو آپ کی کابینہ کے پاس آپ لے کر ہی نہیں گئے، جس دن آپ کو پتا چلا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے، آپ نے اس دن یہ سبسڈی دی۔ یہ بہت آسان فیصلہ تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کے لیے کہ جس دن آئے تھے پیٹرول بڑھا دیتے۔ روپے کی قدر اس کا آپ کو ٹی وی سے پتا چلتا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے، آج آپ اس پر بھاشن دے رہے ہیں۔ ڈالر کی قیمت 189 روپیز پر آپ نے پہنچائی ہے عمران خان صاحب۔ تمام نالائکی، نااہلی اور بوجھ جو عوام آج بھگت رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہے، دل پہ پتھر رکھ کر کرنا پڑا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس جرم سے آپ کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے خزانہ خالی ہے، دوسری جانب 2,000 روپے ریلیف دینے کا کہہ رہی ہے۔ یہ عوام کو نہیں خود اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان خزانہ خالی چھوڑ کے چلا گیا، دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہم ماہانہ جو ہے وہ 2,000 روپے دیں گے۔ جب عمران خان عالمی سطح پر قیمتیں بڑھتی تھی، 4 روپے 5 روپے اضافہ ہوتا تھا، تو یہ کہتے تھے یہ عمران خان مہنگائی بم گرا رہا ہے۔ اب 30 روپے انہوں نے اضافہ کیا ہے، تو یہ عوام کو کس منہ سے ریلیف دیں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، NRO 2 کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نیب کی انہوں نے ساری ایسی کی تیسی پھیڑ کے رکھ دی، سارے قانون کی NRO لے لیا، FIA کی ایسی کی تیسی پھیڑ دی، NRO لے لیا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ اوورسیز سے ووٹنگ رائٹ واپس لے لیا، اسی طریقے سے EVM کا خاتمہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن میں اپنے امپائرز انہوں نے بٹھا دیے، 2 ممبران اپنے گھر کے لگا کے بٹھا دیے۔ ان کی توجہ عوام کے اوپر ریلیف دینے کو لیے نہیں۔ آج کسان پریشان ہے، آج ملک کا صنعت کار پریشان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیوں بڑھائی؟ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وضاحت کر دی، کہا معاشی صورتحال پر سابق حکومت جھوٹ بولتی رہی، عوام اور IMF کو بھی دھوکے میں رکھا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر سابق وزیر خزانہ نے مخصوص نشستوں کی تجویز دے دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا؟ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وجہ بتا دی۔ لیگی رہنما نے کہا کہ پچھلی حکومت جاتے جاتے سیاسی چال چل کر گئی۔ پچھلی حکومت نے جھوٹ بولا، ایک پولیٹیکل چال چلی کہ جاتے جاتے جو قیمت بڑھانے کی بجائے اس کو 10 روپے کم کیا۔ اگر فنڈڈ سبسڈیز ہوں تو اس کو کسی کا اعتراض نہیں ہوتا، IMF کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گورنمنٹس کو چاہیے کہ فوڈ اور انرجی کو سبسڈائز کرے عوام کے لیے۔ پچھلے ہفتے تک کہتے رہے ان کے وزیر خزانہ جو اس وقت کہتے کہ فنڈڈ ہے، لیکن وہ فنڈڈ نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق پر نئی تجویز بھی دے دی۔ جو یہ ووٹ کا رائٹ دیا گیا تھا کہ ان کی نمائندگی ہوگی، نمائندگی ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں۔ پارٹی جیت کے آئیں گی نیشنل اسمبلی میں تو وہ اپنے لسٹیں جیسے ہم دیتے ہیں ریزرو سیٹوں کی، اگر ہماری 3 بنتی ہیں، پیپلز پارٹی کی 2 بنتی ہیں، PTI کی 1 بنتی ہے، یہی ریشو ہو جائے، اگلے الیکشن اچھی ہوگی تو اسی طرح ان کو سیٹیں مل جائیں گی۔ PTI کے اسلام آباد مارچ پر بولے عمران خان نے ڈی چوک پر ہنگامے کروا کر عدالتی فیصلے کی توہین کی، جس پر توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ قرض چاہیے تو شرائط پوری کرو۔ IMF نے پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمت 7 روپے فی یونٹ تک بڑھانے کی شرط لگا دی۔ IMF کے بجلی ٹیرف میں اضافے کے مطالبے پر حکومت نے آئندہ مالی سال عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ IMF نے 2600 ارب روپے کے گردشی قرضے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وفاقی دارالحکومت پر جتھوں کی الغار روکنے کے لیے حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ کوئی لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں شر پسند عناصر کو ملک یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عباس شبیر کی رپورٹ۔
वफाकी दारुल हुकूमत को पुरतशद्दुद जुलूसों और लॉन्ग मार्च से बचाने के लिए हुकूमत नई हिकमत अमली बनाने लगी। सियासी जमात की आड़ में पुरतशद्दुद जलसे जुलूस सख्ती से रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करने का फैसला कर लिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर जायजा इजलास हुआ। कानून को हाथ में लेने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के हाथों मुल्क को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। आइंदा किसी फसादी लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी, सरगोदा और शेखुपुरा के आरपीओ भी शरीक हुए। लॉन्ग मार्च के दौरान जानी व माली नुकसानात और पीटीआई रहनुमाओं के घरों और गाड़ियों से बरामद होने वाले असलहा की तफसीलात भी पेश की गयी। 6 दिन क्या, आप 6 सदियों तक इस्लामाबाद नहीं आ सकते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि वो हार कर वापस गए। अब रोज खड़े होकर इदारों को धमकियां मत दें। न्यूट्रल्स ने अब न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया है। 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अवाम अब आपके साथ नहीं। इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि वो तैयारी कर नहीं आए। आप ऐलानात करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया, पहुंचो डी चौक। खुद डी चौक पहुंचने से पहले भाग गए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ब्लू एरिया के दरख्त जलवाए। माने वो गुस्सा आपने मेट्रो स्टेशन के ऊपर निकाला कि आवाम नहीं निकली। जब लोगों को इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाने का नारा लगता है इमरान खान साहब, तो इनकलाब नहीं होता, वो सियासी साजिश होती है। वो खड़े होकर अदारों को और सुप्रीम कोर्ट को धमकियां न दें। न्यूट्रल्स ने भी न्यूट्रल रहने का फैसला किया। इलेक्शन और हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होगा। खत्म होगी हुकूमत और इलेक्शन होगा, और इसका ऐलान हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। कौमी असेंबली के बाद सेनेट में इलेक्शन इस्लाहात 2017 का बिल मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने ओवरसीज वोटिंग का कानून खत्म करने के खिलाफ आसमान सर पर उठा लिया। शोर शराबे में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। आबद अली की रिपोर्ट। इलेक्शन एक्ट 2017 और कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम के बिल्स ने ईवान बाला में हंगामे की चिंगारी छोड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल यूं ही पेश किया, ईवान मछली मंडी बन गया। सुन तो ले। अपोजिशन अपने नारों में हुकूमत से महंगाई का हिसाब भी मांगती रही। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बिल को 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक पर डाका करार देकर उसे कमेटी को भेजने का मुतालबा कर दिया। ओवरसीज के वोट के हक पर हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल का दिफा करते हुए इलेक्शन कमीशन के इतराजात भी याद दिला दिए। ओवरसीज से वोट का हक छीनने के इल्जाम की भी तरदीद की। ओवरसीज पाकिस्तानी को पार्लिमान के अंदर नुमाइंदगी दे रहा है, ये कुलेशन ने अना का मसला बनाया। इन्होंने उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई की। चेयरमैन सेनेट ने इलेक्शन इस्लाहात का बिल और कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ईवान बाला का इजलास पीर की दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई। शहरियों के लिए गुजर बसर ही नहीं, सफर भी महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई तो दुकानदारों ने महंगाई के एक्सीलेटर को दबा दिया। लाहौर में सब्जियों की कीमत में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमतें भी फी लीटर 10 रुपए बढ़ा दी गयी। लोकल ट्रांसपोर्ट हो या इंटरसिटी बस, सबके किराए बढ़ा दिए गए। 100 रुपए किराया ले रहे थे, लेकिन अब हम 150 रुपए लेंगे फी किलोमीटर, यानी कि हम लोग 50 रुपए बढ़ाएंगे। पेट्रोल महंगा कर दिया है, पेट्रोल की वजह से किराया भी बढ़ गए हैं। हमें इजाफा कर दिया, गरीब बंदे तो अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर कराची में भी महंगाई का तूफान है। जोड़िया बाजार के होलसेल डीलर्स ने खबरदार किया है कि महंगाई में अभी मजीद इजाफा होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने भी आज कह दिया है कि हम अपने किराए बढ़ाएंगे, तो उससे इम्पैक्ट जो है ना हमारी राइस पर भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब से ही आता है, गाड़ियों के किराए महंगे हो जाएंगे तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर प्लस शुगर है, हर चीज पे महंगाई का इजाफा तो होना है। यूटिलिटी स्टोर पर रियायती कीमतों पर बिकने वाला आटा भी महंगा कर दिया गया। कीमत 9 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई।
गुजरावाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। हर सब्जी 20 से 50 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत